اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں دریائے سوات کی، وہی دریا جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ صرف خوبصورتی نہیں دکھا رہا، اس میں آپ کہہ لیں ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ مقامی کچھ باتیں ہیں، روایتیں ہیں، اور حال ہی میں جو ایک بڑا حادثہ ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ المناک واقعہ۔ جی، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مواد ہمیں اس دریا کے بارے میں کیا کیا بتاتا ہے، اس کی کشش کیا ہے اور اس کے خطرات کیا ہیں۔ مواد میں ایک بڑی آپ کہیں پراسرار سی بات بھی ہے۔ ایک مقامی بزرگ کا قول ہے کہ دریا جب کسی کو بلاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اوہ، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ ہاں، مطلب اس سے دریا کی ایک ہیبت، ایک طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف ایک بالکل مختلف بات بھی ہے۔ وہیں کے لوگ، مواد کہتا ہے، اسی دریا کے پانی کو شفا والا مانتے ہیں۔ اچھا، شفا والا؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑوں سے، جڑی بوٹیوں سے ہو کر آتا ہے، تو اس میں تاثیر ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے کسی دوست کی صحت یابی کا۔ جی، یہ واقعی ایک عجیب سا تضاد ہے۔ ایک طرف تو زندگی دینے والا پانی، شفا بخش، بالکل، اور دوسری طرف وہی پانی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مواد میں یہ واضح ہے کہ خاص طور پر مینگورا کے آس پاس، جہاں نالے وغیرہ دریا میں گرتے ہیں نا، ہاں، جہاں خوبصورتی زیادہ ہے، وہیں خوبصورتی زیادہ ہے، لیکن وہیں خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ وہ بتاتے ہیں، وہ پانی کا اچانک ریلا ہے جو پیچھے سے آتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور اس کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ 60 کلومیٹر؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت تیز، اور یہ بالکل غیر متوقع ہوتا ہے۔ خاص طور پر برسات کے موسم میں تو یہ خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کب آ جائے؟ بالکل، پانی کا بہاؤ، اس کی سطح، سب کچھ بہت تیزی سے بدل سکتا ہے، اور یہ ریلا زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ مواد میں یہی بات ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہی خطرہ، یہی غیر متوقع آفت 27 جون 2025 کو ایک حقیقت بن گئی۔ جی، مینگورا بائی پاس پر۔ ہاں، وہ دو خاندان تھے، دریا کنارے بیٹھے تھے۔ ایک سیالکوٹ سے آیا تھا، دوسرا مردان سے۔ وہ شاید ناشتہ کر رہے تھے جب یہ ریلا آیا۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ جو تفصیلات ہیں وہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ جی بالکل۔ کہا جا رہا ہے کہ کل 18 لوگ تھے جو بہہ گئے۔ ہاں، جن میں بچے بھی تھے، خواتین بھی۔ اور ان میں سے 13 کی لاشیں ملی، 4 ابھی تک نہیں ملے۔ جی، 4 لاپتہ ہیں اور صرف 3 لوگ بچ پائے۔ صرف 3؟ اور وہ ویڈیوز بھی تو تھیں سوشل میڈیا پر، لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ جی، وہ بہت دلخراش مناظر تھے۔ اور انہی شاہدین کا کہنا ہے، مواد کے مطابق، کہ مدد پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ 1 گھنٹہ؟ یہ تو بہت لمبا وقت ہے۔ جی، اب دیکھیں، حکومت خیبر پختونخوا نے اعلان تو کیا ہے 10 لاکھ روپے فی جانے بحق فرد امداد کا۔ وہ تو کیا ہے۔ اور کچھ افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ریسکیو 11-12 والے ہیں۔ جی، غفلت کی بنیاد پر۔ لیکن مواد میں یہ سوال ٹھیک اٹھایا گیا ہے کہ کیا صرف معطلیاں کافی ہیں؟ ہاں، کیا یہ حل ہے؟ یا ہمیں مستقل بنیادوں پر کچھ حفاظتی اقدامات، کوئی نگرانی کا نظام دریا کنارے، وہ نہیں چاہیے؟ خاص طور پر جب یہ بات بھی سامنے آئی ہے، مواد بتا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات نے وارننگ دی تھی۔ جی ہاں، یہ سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ وارننگ تھی، لیکن اس کے باوجود جہاں لوگ جاتے ہیں دریا کے کنارے، وہاں کوئی بورڈ نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ خطرہ ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہیں۔ مواد اسے اجتماعی غفلت کہہ رہا ہے۔ شاید صرف انتظامیہ کی نہیں، بلکہ ایک مجموعی رویہ ہے ہمارا۔ وہ بزرگ والی بات یاد آتی ہے، پھر دریا بلاتا ہے۔ شاید لوگ بس خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں اور اصل خطرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سوات بلا شبہ خوبصورت ہے، جنت نظیر جگہ ہے، لیکن اس خوبصورتی سے لطف لیتے ہوئے، خاص طور پر دریا کے قریب اور ان مانسون کے دنوں میں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی بہت زیادہ۔ اس کی طاقت کو، اس کے خطرے کو سمجھنا ہوگا۔ خوبصورتی اور خطرہ وہاں ساتھ ساتھ ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ، یہ ساری تفصیلات ہمیں صرف انتظامیہ کی نااہلی پر نہیں، بلکہ ایک گہری سوچ کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وارننگ سسٹم بہتر ہوں، حفاظتی اقدامات ہوں، یہ سب ضروری ہیں، جی، لیکن شاید ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم فطرت کی ان طاقتور چیزوں کے ساتھ، جیسے یہ دریا ہے، اپنا تعلق کیسا رکھتے ہیں۔ کیا بس ایک سیاح کی طرح جا کر خوبصورتی دیکھ لینا کافی ہے؟ اچھا نکتہ ہے۔
یا پھر اس جگہ کا، اس دریا کے مزاج کا، اس کی طاقت کا احترام کرنا، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ایسے حادثوں سے بچا جا سکیں۔ یہ صرف انتظامی مسئلہ نہیں، شاید ہمارے فطرت کے ساتھ تعلق کا بھی